السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل ومن يشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، قابل احترام ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کا ایک محبوب ترین مشغلہ اور محبوب ترین کھیل IPL شروع ہو چکا ہے، انڈین پریمیم لیگ۔ اس کھیل کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کھیل کی جو نوعیت ہے سارے ہی لوگ جانتے ہیں۔ کورونا کی اس مہاماری کے بعد وہ دور جب کہ لوگ اپنے معاش کے لیے فکر مند ہیں، وہ دور جب لوگ اپنے بچوں اور نونہالوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق فکر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کے گزارے کی روٹی کا انتظام ہونا مشکل ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم صحیح انداز پر ہو جائے، اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں پھر باطل نے IPL کا ایک شوشہ نکالا تاکہ لوگ ان تمام چیزوں سے صرف نظر کریں اور اپنی زندگی لہو و لعب کے اندر گزار دیں۔ آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کیا IPL واقعتاً نقصان ہے اور اس سے ہماری معاشی بربادی کا سامان کیسے کیا جا رہا ہے۔ معاش تو برباد ہو ہی رہا ہے، دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آخرت اور عقبہ کا بھی نقصان ہے۔ آئیے اس تناظر میں IPL کے دینی، دنیاوی اور معاشی نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام صرف عبادات اور خوف و خشیت کا نام نہیں کہ جس میں کھیل، تفریح، خوش دلی اور زندہ دلی کا کوئی گزر نہ ہو، بلکہ شریعت اسلامی انسانی زندگی کے ان نازک پہلوؤں کو بھی محیط ہے جو انسانی جذبات کی بڑی آماج گاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء دین کی زندگی جہاں زہد و تقوی، عبادت و خشیت خداوندی کا نمونہ ہے، وہاں ان کی زندگی خوش دلی اور تفریح کے پہلوؤں پر بھی بہترین اسوہ ہے۔ بعض کھیل ایسے ہیں جن کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے، کھیل کرتا ہے، سب باطل ہیں مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب دینا یعنی مانوس کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو تربیت دینا اور بیوی کے ساتھ ملاعبت، یہ تینوں چیزیں حق ہیں۔ چنانچہ فقہائے کرام نے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر چند اصول مرتب کیے ہیں جن پر غور کرنے سے موجودہ زمانے کے تمام کھیلوں کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ آئیے وہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا اصول، وہ کھیل بذات خود جائز ہو، اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ دوسرا اصول، اس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت، مثلا جسمانی ورزش وغیرہ ہو، محض لہو و لعب یا وقت گزاری کے لیے نہ کھیلا جائے۔ نمبر 3، کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو۔ نمبر 4، کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ جس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا ہو۔ ان اصولوں کی روح سے موجودہ دور کے اکثر و بیشتر کھیل، بالخصوص موجودہ دور میں IPL کرکٹ ناجائز نظر آتا ہے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فتوے میں لکھا گیا، آج کل کرکٹ وبا کی طرح ایک مرض بن گیا ہے اور اس کی حیثیت تفریح اور کھیل سے تجاوز کر کے ایک مستقل کام کی ہو گئی ہے۔
جو آدمی بھی اس میں ملوث ہوتا ہے وہ دین کے مختلف احکام کو توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کھیل کو دیکھنے والے بھی اس کی وجہ سے احکامات الہیہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات کو ایسی چیز میں ضائع کر دیتے ہیں جس میں نہ ان کا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ دین کا، بلکہ دونوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس کھیل کی وجہ سے بہت سی اخلاقی خرابیوں کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، جوا اور سٹا کھیلا جاتا ہے، بے حیائی، بدنگاہی، عریانیت اور فحاشیت عام ہو رہی ہے۔ الحاصل کرکٹ بہت سی دینی اور دنیاوی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ جب تک اس کی حیثیت محض تفریح اور ورزش کی تھی تو اکابر نے شرائط و قیودات کے ساتھ اس کی اجازت دی تھی، مگر موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کھیل سے مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے، اور جب اس کھیل کی حقیقت واضح ہو گئی تو بطور پیشے کے بھی اس کو اختیار کرنے کے بجائے کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس تناظر میں دور حاضر کے اس مقبول کھیل میں شریعت کے متعین کردہ حدود و اصول کی ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ مذکورہ اصولوں کے پیش نظر صرف اس کھیل کے میدان پر ہی نظر ڈالتے ہیں تو یہ کھیل محرمات کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا بچے اور کیا اپنے حسن کا جلوہ بکھیرنے والی نوجوان لڑکیاں، سب کے سب یکساں موجود ہیں جو قہر الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ میدان سے باہر مسلمانوں کا ایک دوسرا بڑا طبقہ جس میں اب خواتین بھی شامل ہیں، اس کے دیکھنے اور سننے کے عاشق ہیں، ٹی وی پر ہو یا موبائل پر اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی کرکٹ میچ دیکھنا بدنگاہی اور حرام دیکھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹی وی اسکرین پر بار بار ہر دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے نامحرم کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت دیکھنا سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ یہی حکم عورتوں کو بھی ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ غور کیجئے، کیا اس وقت اس IPL میچ کے دوران قرآنی آیات اور احادیث کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ کھیل کے دوران کیمرہ مین تماشائیوں میں دیدہ زیب، چست اور کم لباس خواتین کو تلاش کر کر کے نہیں دکھاتا، بلکہ انتہا اب یہ ہو چکی ہے کہ میچوں میں ہر چوکے اور چھکے کے بعد باؤنڈری لائن پر نیم برہنہ خواتین رقص کرتی ہیں، اور یہ حرام فعل پورے میچ کے دوران جاری رہتا ہے اور ٹی وی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ بتائیں، کیا ان خواتین پر ہماری نظریں نہیں پڑتی؟ کیا ہم حرام فعل کے مرتکب نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، یہ اجتماعی حرام فعل کا ارتکاب اللہ رب العزت کے قہر کو دعوت دے رہا ہے۔ بعض شریف حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف کامنٹری سنتے ہیں، جب کوئی فحش منظر آتا ہے تو ہم اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو ان حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر کسی کا ساتھ نہ دو، کسی کی مدد نہ کرو۔ اس آیت کے پیش نظر ہم سینے پر ہاتھ رکھیں اور تصور کریں کہ اس آئی پی ایل میچ میں شریعت کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کا ملاپ ہو رہا ہے، نہ جانے زنا کے کتنے راستے یہاں سے ہموار ہو رہے ہیں۔ شراب خور کرکٹرز کے کھیل کو دیکھنا اور ان کے کھیل کی کامنٹری کو سننا ایک طرح سے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ کیا یہ قرآن مقدس کی اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا آپ اس کھیل کے سپورٹ میں نہیں جس میں اجتماعی طور پر اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا؟ وہ نماز جسے مومن اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ جیسے ہی آئی پی ایل شروع ہوتا ہے، قمار بازی، سٹے بازی، جوئے بازی کی خبریں اخباروں میں پڑھنے کو ملتی۔ ایک دوسرے کے مال کو آسانی سے ہڑپنے کے لیے شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جوا اور سٹے بازی عام ہو چکی ہیں۔ پہلے ایک الگ الگ میچوں پر شرطیں لگائی جاتی تھی، اب زمانہ ترقی کر چکا ہے، اب ایک ایک بال اور ایک ایک شاٹ پر شرط لگائی جا رہی ہے کہ فلاں بال پر چوکا لگائے گا تو میں اتنی رقم تجھ کو دوں گا، فلاں بال پر چھکا لگائے گا تو میں تجھ سے اتنی رقم حاصل کروں گا۔ کیا یہ جوئے کی شکل میں حرام کاری مسلمانوں کے محلوں میں نہیں ہو رہی ہے؟ رب تعالیٰ کا صاف اور واضح فرمان ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چوسر کھیلا، جوئے کی ایک قسم ہے، گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں لت پت کر لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی آئی پی ایل کی وجہ سے کتنی خرابیوں کے باوجود میں آنے کو بتایا اور گنایا جائے، اسی آئی پی ایل کی وجہ سے کتنی خرابیوں کے وجود میں آنے کو بتایا اور گنایا جائے۔ گھروں میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے کہ ایک دو کام سننے والا بیٹا ان دنوں کچھ نہیں سنتا۔ محلوں میں ایک دوسرے کی ٹیم کے خلاف بولنے پر لڑائی جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے۔ ضروری کاموں کو چھوڑ کر کھڑک مرغی کی طرح نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے سگنل پر پیٹرول کی ٹنکی پر فون میں میچ دیکھا جا رہا ہے۔ ہوٹل کے باہر رومالی روٹی بناتے بناتے گوندے ہوئے آٹے سے موبائل کو سہارا لگا کر میچ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تذکرہ ہو رہا ہے، گلی کوچوں اور نکڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی پسندیدہ ٹیموں کی تعریف اور ناپسندیدہ ٹیم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام باتیں وہ ہیں، وہ تلخ حقائق ہیں جن کا کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے والوں نے شاید تصور نہیں کیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب نامہ اعمال پروردگار عالم ان کے سامنے رکھے گا اور ارشاد ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، کافی ہے۔ روز محشر ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ملک کے لیے کھیلتے ہوئے ٹیم نے کتنے رنز بنائے، کتنے چوکے لگائے، کتنے چھکے لگائے، کتنے کھلاڑی اور ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، کس نے ایشیا کپ، بلکہ قیامت کے دن کسی شخص کا قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ آقا علیہ السلام
نے ارشاد فرمایا اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اپنی جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم سیکھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ سوچئے ان سوالوں کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ساتھ ساتھ ہر وقت یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ موت کا فرشتہ نہ جانے کب اور کہاں ہمارے جسم سے روح کو کھینچ لے۔ پتہ نہیں کہ ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہوں اور موت کا فرشتہ اپنا کام انجام دے دے۔ ذرا سوچئے ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا اللہ اسی حال پر اسے اٹھائے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کھیل سے اپنی ٹیم کا سپورٹ ہو رہا ہے اور اپنی ریاست کا نام اور شہرت ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے ہماری اور ہمارے شہروں اور ملکوں کی بقا صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے۔ جس کے پاس اسلام ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اسلام نہیں اور سب کچھ ہے تو اس کے پاس کوئی شہرت اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک ہم اقوام میں سب سے کمتر تھے تو اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت شہرت بخشی۔ جب ہم اسلام سے ہٹ کر کسی چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں بہت واضح الفاظ میں کہا یہ میچ آئی پی ایل یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ملین آف ڈالرز کا سٹہ اور جوا ہے، اور یہ وہ پیسے ہیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں اور انہی پیسوں سے وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ وقت تو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کا ہے، یہ وقت تو اللہ کے حضور اپنی عاجزی تذلل اور اپنی تواضع ظاہر کرنے کا ہے، لیکن اللہ جانے ہماری عقلوں پر کیا پردہ پڑ گیا، ہم ان حالات میں بھی انہی لایعنی چیزوں کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں۔ بس میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم امت مسلمہ کو اور تمام انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، آئی پی ایل اور کرکٹ سے ہر طرح کی حفاظت فرمائیں۔ حقیقی فتح اور کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، اور یہ لکھنے والا جو بندہ شیخ محسن احسان ہے اللہ اس کو بھی جزائے خیر نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔